حضور فرماتے ہیں کچھ لوگوں کو اللہ قیامت میں بغیر حساب کتاب جنت میں داخل کرے گا، فرشتے پوچھیں گے پل صراط سے ہوا ہے، وہ کہیں گے دیکھی نہیں، میزان عمل تلوائے، وہ کہیں گے دیکھا ہی نہیں، کیسے آ گئے؟ تو کہیں گے خدا کے فضل سے آ گئے۔ فرشتے پوچھیں گے تمہارا عمل کیا تھا؟ وہ کہیں گے کچھ بھی نہیں، عام لوگوں کی طرح نماز پڑھتے تھے، روزہ رکھتے تھے، حج فرض ہوا تو کیا، زکوٰۃ اگر ہمارے اوپر لاگو ہوئی تو دی، عام روٹین کے معاملات۔ تو فرمائے اتنی بڑی فضیلت کے بغیر حساب کتاب جنت، کوئی تو وجہ ہوگی۔ تو بندے عرض کریں گے وجہ ایک ہی تھی کہ رب جو ہمارے حق میں فیصلہ کرتا تھا ہم اس پر راضی ہو جایا کرتے۔ علامہ اقبال نے ایک بات لکھی ہے، اقبال کہتے ہیں جب میں لندن میں وکالت کرتا تھا تو ایک خاتون تھی، لیڈی بارنس اس کا نام تھا، چھوٹے موٹے مقدمات لے کے وہ میرے پاس آتی تھی۔ بی بی ایک ہوٹل چلایا کرتی تھی، اس کا خامند جو تھا وہ فوج میں ملازم تھا۔ اقبال نے خود لکھا ہے، اقبال فرماتے ہیں کہ ایک دن وہ خاتون پھر کسی کیس کے سلسلے میں میرے پاس آئی، تو جب وہ آئی تو اس نے نقاب اوڑھا ہوا تھا، برقع کیا ہوا تھا۔ تو چونکہ اس نے نقاب اوڑھا تھا مسلمانوں کی نشانی تھی، نقاب اوڑھنا کن کی نشانی ہے؟ اللہ آپ کو خوش رکھے۔ تو کہتے ہیں وہ نشانی چونکہ اہل اسلام کی تھی تو مجھے تجسس ہوا۔ میں نے کہا لیڈی خیریت ہے؟ میم صاحبہ یہ برقع پہنا ہوا ہے؟ تو کہنے لگی ہنس کے اقبال مجھے پکا یقین تھا کہ آپ ضرور پوچھیں گے۔ تو میں نے کہا اچھا تو یہ برقع؟ تو کہنے لگی الحمدللہ میں مسلمان ہو گئی۔ تو میں نے فوراً کہا کہ آپ کا شوہر تو فوج میں ملازم ہے، فوجی کے لیے بدلنا اور پھر ملکی قانون اور یہ چیزیں۔ تو کہنے لگی اس نے مجھے کیا کہنا تھا، وہ خود کلمہ پڑھ گیا۔ تو کہتی ہیں میں اور متجسس ہوا، وہ کیس کی بات کرتی تو میرا تجسس بڑھ گیا۔ میں نے کہا تو کیس چھوڑ کے بتا کلمہ کیسے پڑھا؟ تو کہنے لگی اقبال اصل بات یہ ہے کہ میں نا بے اولاد تھی، خامد بھی بڑے اچھے پیسے کماتا، میں خود بھی ہوٹل چلاتی، پر ڈپریشن اور ٹینشن اور بلا وجہ کی پریشانیاں جان نہیں چھوڑ۔ یہ ٹینشن اور ڈپریشن کا نا مجھے عربی ترجمہ کوئی نہیں ملا۔ یہ ڈپریشن اور ٹینشن کا نا میں نے تلاش کیا ہے، لیکن مجھے عربی لغت کے اندر ان کے معنی مجھے لگتا ہے کہ اس زمانے میں یہ چیزیں تھی ہی نہیں، ہوتی تو ان کا کوئی نام بھی، یہ آج ہے نا تو اس لیے آج کے زمانے میں ہی نام ہے، مفت کا، مفت کی پریشانی۔ تو کہتی ہے مجھے ٹینشن اور ڈپریشن رہتی تھی ہر وقت، بڑی میں پریشان رہتی تھی۔ میرے ساتھ ایک عجیب واقعہ ہوا کہ میرے ہوٹل میں نا ایک بابا جی برتن مانجتے تھے، بوڑھے آدمی تھے، 70 سال کے قریب عمر تھی۔ ان کا ایک بیٹا تھا، ایک بہو تھی، ایک پوتا تھا، لیکن وہ بیچارے بیٹا بیمار رہتا تھا تو لہٰذا وہ خود مزدوری کرتے۔ کہتی ہیں ایک دن وہ بابا جی میرے پاس آئے، کہنے لگے میم صاحبہ 2-4 دن کی چھٹی چاہیے۔ تو میں نے کہا خیریت ہے؟ کہنے لگے میڈم میرا بیٹا فوت ہو گیا۔ بیٹا، آپ کو پتہ ہے باپ کا جنازہ پڑھنا آسان ہے، بیٹے کا جنازہ اٹھانا بڑا مشکل کام۔ کہتی ہے میں کچھ لکھ رہی تھی، میرے ہاتھ سے قلم گر گیا، میں نے خود گاڑی بھیجی، بابا جی گاؤں چلے گئے جہاں وہ رہتے تھے۔ کہتی 2-3 دن کے بعد میں اور میرا شوہر گئے تو رستے میں ہم باتیں کر رہے تھے کہ کیا تعزیت کریں گے، ایک ہی بیٹا تھا، کوئی رشتہ دار بھی نہیں، تو اس کی تو کائنات اجڑ گئی، کن لفظوں سے اسے تعزیت کیا کہیں گے؟ کہتے جب ہم گئے تو وہ ٹوٹی ہوئی چٹائی پہ بیٹھا تھا، کچھ لوگ قریب تھے، ہم نے جا کے کہا بابا آپ مسلمان ہیں، ہم آپ کو کیا نصیحت کریں، ایک ہی بیٹا تھا، کہ کس طرح کر کے ہم آپ کو تسلی دیں؟ تو کہتے اس نے آنکھیں کھولی، بوڑھی آنکھوں میں ایمان کی روشنی، کہنے لگا بی بی کیا تعزیت کی بات کرتی ہو، میں نے کوئی پیسے جمع کرا کے بیٹا لیا تھا، خدا نے فضل سے دیا تھا، عدل سے لے گیا ہے، میں اپنے رب کے فیصلے میں بڑا راضی ہوں، اللہ بڑا کریم ہے، وہ لے گیا، اس کا مال تھا۔ آپ یقین کریں ہمارے دیہاتی لوگ یہ کہا کرتے تھے، میں نے کانوں سے سنا ہے، ایک بوڑھے آدمی کا ایک دفعہ بیٹا فوت ہو گیا تو کسی نے اس سے کہا بابا چھوٹی عمر میں بچہ چلا گیا، تو مجھے لفظ نہیں بھولتے، کہنے لگے پتر اللہ دی فصل ہے، کچی وڈے تاویں ہو دی ہے۔ سنے آپ نے بھی کبھی یہ فکرہ، کچی وڈے تے پکی لے گئے تے تاویں ہے جو ہو دی، تو جب اس کا جی چاہا وہ لے گیا۔ اللہ اکبر۔ وہ خاتون کہتی ہے کہ وہ بابا جی سے میں نے کہا کہ چلو آپ 1 مہینے کی چھٹی کر لے، تو کہنے لگا نہیں میڈم میں مسلمان ہوں، مفت کی روٹی نہیں کھاتا، مزدوری کر کے کھاتا ہوں، میں انشاءاللہ 2-3 دن کے بعد کام پہ آ جاؤں گا۔
کہتے ہیں وہ چند دنوں کے بعد آ گیا. اللہ کی قدرت کے ابھی 2-3 ماہ گزرے تھے پھر آیا. میڈم چھٹی چاہیے کچھ دنوں کی. میں نے کہا خیریت ہے؟ کہنے لگے وہ میری بہو بھی ہارٹ اٹیک سے فوت ہو گئی. کہتے اب میں بھی تڑپ گئی اور عیسائی ہو کہ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے. میں نے کہا گھر کا دروازہ بند ہو گیا, اب یہ بیچارہ کیا کرے گا؟ وہ اپنے شوہر کے غم میں ہارٹ اٹیک سے فوت ہو گئی. کہتے ہم پھر 2-3 دن کے بعد تعزیت کے لیے گئے. پھر ٹوٹی ہوئی چٹائی, بوڑھا نہ اپنی انگلیوں سے زمین پر کچھ بنا رہا. کہتے قریب گئی اور میں نے جا کے کہا بابا اب تو تسلی آپ نے خود ہی کرنی ہے, جو نظام تھا وہ تو ہو گیا. تو کہتے ہیں پھر اس نے آنکھیں کھولی, آسمان کی طرف دیکھا تو کہنے لگا بیٹی کوئی پریشانی نہیں, میرا بیٹا بغیر شادی کے بھی تو فوت ہو ہی سکتا تھا نا, بس میرے مالک نے جب چاہا جیسے چاہ ہوا. میں انشاءاللہ 2-4 دن کے بعد کام پہ آؤں گا. یہ میرا 3-4-5 سال کا پوتا ہے, ابھی اسکول داخل ہوا ہے, میں ساتھ لے آؤں گا. وہاں میرے ساتھ اوپر کوارٹر میں جہاں میں رہتا ہوں یہ بھی رہے گا. کہتی ہے میں سختے میں آ گئی اس کی کیفیت دیکھ کے. وہ پوتے کو ساتھ لے آیا. کبھی کبھی میں دیکھتی چھت پہ کھڑے ہو کے کہ دادا گھوڑا بنا ہوا ہے اور پوتا سواری کر رہا ہے. وہ سویرے اٹھتا اس کو سکول چھوڑ کے آتا, شام کو لے کے آتا, پیار کرتا, محبت کرتا. 3ری منزل پر ہم نے ایک کوارٹر دیا ہوا تھا, وہاں دادا پوتا رہتے. اللہ تو بڑا بے نیاز ہے. کہتی ہے اقبال ایک دن نا پوتا اوپر والی منزل پہ کھیل رہا تھا, اس کا پیر پھسلا, وہ گردن کے بل زمین پہ گرا. مجھے خبر ہوئی تو میں دوڑی, ایمبولینس منگائی. خون سے لتھڑے ہوئے اس بچے کو دادے نے اپنی گود میں رکھا. اور جب ہم ہسپتال کی طرف گئے تو ہاسپٹل بعد میں آیا, جناب اسرائیل پہلے آ گئے اور کہتے ہیں وہ گود میں دم توڑ گیا. پھر دادے نے اسے اپنے ہاتھوں سے غسل دیا, پھر اس نے اپنے بوڑھے ہاتھوں سے قبر کھودی اور پھر مٹی ڈال کے کہنے لگا انا للہ و انا الیہ راجعون. جے سونا ہی میرے دکھ وچ راضی, جے سونا ہی میرے دکھ وچ راضی. پھر سکھ نو چلے ڈاواں. کہتے ہیں وہ مٹی ڈالی اس نے, اور جب وہ واپس پلٹا تو میں بازو سے تھام کے ہوٹل قریب لائی اور میں نے اس کے قریب کہا کہ بابا تو ٹوٹ گیا ہے, تو بکھر گیا ہے. مجھے محسوس ہوتا ہے کہ اب نہ تیری راتیں اور تیری صبحیں اور تیری شامیں غموں میں گزریں گی. تو کہتے ہیں یوں اس نے ہاتھ رکھے اور یوں آنسو چھٹک دیے. کہنے لگا میڈم کیوں میرے اندر کوئی عقیدہ نہیں, میں کوئی لوارث ہوں, میرا کوئی رب نہیں, میں کیوں پریشان رہوں گا؟ میں تو پکا ہوا پھل ہوں. تھوڑے دن گزرے گے قبر میں جاؤں گا, اور جب جنت میں جاؤں گا تو اللہ میری بیٹے سے بھی ملاقات کرائے گا, میرے پوتے سے بھی ملاقات کرائے گا, میرا رب ساری ملاقاتیں کرا دے گا. میں اپنے اللہ کی رضا پہ بڑا راضی ہوں. وہ خاتون کہتی ہے میرا اور میرے شوہر کا کلیجہ پھٹنے لگا. میں نے کہا بابا یہ جذبہ کہاں سے ملتا ہے, یہ سکون کہاں سے آتا ہے, یہ کیفیت کیسے ملتی ہے؟ مجھے کہنے لگا تو نے لینی ہے. میں نے کہا تو کہنے لگا تو بھی گنبد خضرا والے نبی کا کلمہ پڑھ جا, تو بھی رسول اللہ کا کلمہ پڑھ جا. میرے محبوب کا کلمہ پڑھ, اللہ تجھے سکون عطا کرے. ایک حدیث نہ پڑھ لوں مسلم شریف سے, بخاری سے ایک حدیث نہ پڑھ لوں تاکہ یہ بات مضبوط ہو جائے. حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی, بیٹا شدید بیمار ہے, مزدور آدمی تھے, کئی دنوں سے گھر تھے. بیوی کہنے لگی اگر آپ گھر میں بیٹھے رہیں گے تو کھائیں گے کہاں سے, جاؤ آپ مزدوری کرو, میں بیٹے کو دیکھتی ہوں. ابو طلحہ مزدوری کرنے چلے گئے. شام کو آئے تو بیٹا فوت ہو چکا تھا. عورتیں بے حوصلہ ہوتی ہے نا اکثر, پر بیوی نے سفید کپڑا ڈال کے کمرے میں رکھ دیا. بیٹا, ماں اور بیٹا کو ناپ تکتا ہے رشتہ, بیٹے میں سفید چادر ڈال کے کمرے میں رکھ دیا. حضرت ابو طلحہ انصاری آئے, بیٹے کا کیا حال ہے؟ کہنے لگی اللہ کی رحمت میں ہے. اللہ کی, کیسا جملہ ہے, اللہ کی رحمت میں ہے. خامد نے کھانا کھایا, بیوی سے ملنے کو دل کیا تو ملاقات ہوئی. فارغ ہو کے بیٹھے
تو خاتون اٹھ کے نا خاوند کے قریب گئی، اس کا ہاتھ تھاما، کہنے لگی نبی کریم علیہ السلام کے صحابی ہو، ایک مسئلہ دریافت کرنا تھا، بتاؤ گے؟ کہ پوچھو۔ کہنے لگی اگر کوئی آپ کے پاس امانت رکھوائے اور پھر اپنی امانت واپس مانگے تو کیا کرو گے؟ حضرت ابو طلحہ کہنے لگے پوچھنے والی کیا بات ہے، جس کی امانت ہے واپس کر دیں گے۔ اب زوجہ روئی، اب صبر والی بی بی روئی، اب ماں روئی، آنسو ٹپکے، آنچل سے پوچھ کے کہنے لگی ابو طلحہ وہ بیٹا بھی اللہ کی امانت تھا اور رب اپنی امانت لے گیا ہے، اٹھو غسل کفن کا بندوبست کرو۔ حضرت ابو طلحہ اٹھے، کامتے کامتے ہاتھوں سے غسل کفن دیا، مسجد نبوی میں پہنچے، محبوب کی بارگاہ میں عرض کیا تو رسول کریم فرمانے لگے تیرے اور تیری بیوی کے عمل سے اللہ بھی بڑا راضی ہے، اللہ کے رسول بھی بڑے راضی ہیں اور اللہ تجھے برکت عطا کرے گا۔ صحابہ کہتے ہیں پھر اللہ نے انہیں 9 بیٹے عطا فرمائے، پھر اللہ نے انہیں اللہ کی رضا پہ راضی رہنا سیکھو، اللہ کے قریب چلے جاؤ گے اللہ کی رضا پہ۔ حضرت سفیان ثوری دعا مانگ رہے تھے، یا اللہ راضی ہو جا، یا اللہ راضی ہو جا، یا اللہ راضی ہو جا، دعا مانگ رہے تھے۔ بی بی رابعہ بصری پردے کے پیچھے بیٹھی تھی، جب دعا لمبی ہو گئی تو کہنے لگی سفیان بس کر، کوئی اگلا لفظ بھی بول، بس کر۔ آپ فرمانے لگے تجھے کیا ہوا؟ تو کہنے لگی تو کب سے کہہ رہا یا اللہ راضی ہو جا، یا اللہ راضی ہو جا، پہلے اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتا تو اللہ سے راضی ہے؟ تو راضی ہے اللہ سے؟ تو روز نہیں کہتا پیسے نہیں ہے میرے پاس مجھے دے، تو روز نہیں کہتا یا اللہ فلانی چیز کوئی نہیں دے، اے اللہ فلاں کو دے دیا مجھے کیوں نہیں دیتا معاذ اللہ، تو روز شکوے نہیں کرتا؟ فرمایا پہلے تو راضی ہو جا۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، میرے نبی کریم علیہ السلام